نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی نازک اور حساس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی اس مجلس کا موضوع ہے اولاد کی تعلیم و تربیت۔ دیکھیے، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، منعم حقیقی بھی وہی ہے۔ وہ اپنے بندوں پر دن رات بے شمار نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت اولاد بھی ہے۔ یہ اولاد کی نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مال بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، مگر اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ حکیم کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ یہ بازار سے خریدنے والی چیز تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کے خزانوں کی نعمت ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ لیکن دوستو، جس طرح سے اولاد نعمت ہے اسی طرح ذمہ داری بھی ہے، اور جس طرح اولاد کا نان نفقہ، کھانا پینا پہننا ماں باپ کے ذمہ ہے، اسی طرح اولاد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی ماں باپ کی ہے۔ اولاد کا لاڑ و پیار، محبت اپنی جگہ، لیکن ساتھ ہی ان کی تعلیم و تربیت پر دھیان اور توجہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ خصوصاً اس نازک دور میں اولاد پر توجہ دینا پہلے سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے تعلق سے سوال ہوگا۔ اس میں دو باتیں اور بھی ذکر فرمائیں، بہت ساری باتیں ہیں، اس میں سے ایک فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، انسان اپنے گھر والوں کے سلسلے میں، یعنی اپنی بیوی بچوں کے سلسلے میں ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے تعلق سے سوال ہوگا۔ پھر فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت اپنے شوہر کے گھر کے ذمہ دار ہے، وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور اس سے اس کے ذمہ داری کے تعلق سے سوال ہوگا۔ یہ حدیث پاک صاف طور پر بتلاتی ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، یہ حدیث صاف طور پر بتلاتی ہے کہ مرد و عورت اپنے گھر والوں کے اور اپنے بچوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اسلام نے، قرآن نے، ہمارے نبی نے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے نبی اپنے گھر والوں کے تعلق سے کیسے فکر مند ہوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت اپنے بچوں کو جمع کر کے دریافت کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ کون ہیں یہ؟ وقت کے نبی ہیں، اور ان کی اولاد میں بھی نبی ہیں، حضرت یوسف۔ اس کے باوجود وقت کا نبی اپنی اولاد کے تعلق سے کس قدر فکر مند ہے کہ مرتے مرتے ایک سوال کر رہا ہے اپنے بچوں سے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، کہ ہم عبادت کریں گے کس کی؟ آپ کے رب کی، آپ کے باپ ابراہیم کے رب کی، اسحاق کے رب کی، الہ واحدہ، جو صرف ایک رب ہے۔ تفسیر کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا قصہ قرآن کریم میں مذکور ہے اور پوری سورت ان کے بارے میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بچپن میں باپ سے بچھڑ گئے تھے، اور حضرت یعقوب
کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی یاد میں روتے روتے ان کی آنکھیں بھی خشک ہو گئی تھی اور ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ ایک طویل عرصے کے بعد جب حضرت یوسف مصر کے ذمہ دار بنے اور وہاں کے بادشاہ بنے تو اس وقت اپنے باپ کو خبر دی کہ میں یہاں موجود ہوں۔ قاصد وہاں پہنچا، حضرت یعقوب سے ملا اور یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بچھڑے ہوئے بیٹے مل چکے ہیں اور وہ آج کل بادشاہ ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے پوچھا کس حال میں ہے؟ قاصد نے بتلایا کہ بادشاہ ہے اور بڑے عہدے پر ہیں وہ، تو بڑی شان ہے ان کی۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، بادشاہ ہے یا فقیر ہے، مجھے تو ان کی دینی حالت کیسی ہے وہ بتلا، ان کی عادات، ان کے اخلاق کیسے وہ بتاؤ۔ جب قاصد نے بتلایا کہ ان کی دینی حالت بھی بہت اچھی ہے، تب جا کر حضرت یعقوب کو اطمینان ہوا۔ حالانکہ درمیان میں 40 سال کا یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، اس کے باوجود پہلی ملاقات میں بلکہ قاصد ہی سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے بچے کی دینی حالت کیسی ہے۔ تو سوچئے کس قدر فکر مند ہیں اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کی دینداری کے تعلق سے۔ خود قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس کی ذمہ داری دی جا رہی؟ ایک انسان کو ذمہ داری دی جا رہی کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صحابہ نے دریافت کیا کیسے بچائیں؟ فرمایا ان کو دین کی تعلیم دو۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا قرآن میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ سورہ طٰہٰ میں یہ آیت ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر جمے رہیے۔ تو ظاہر بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نماز کا پابند کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ کے گھر والوں سے بڑھ کر کس کے گھر والے ہو سکتے ہیں نماز کے پابند؟ لیکن آپ کو حکم دیا جا رہا ہے تو یہ در حقیقت آپ کے واسطے سے پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نمازوں کا حکم دو۔ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، آپ کی عادت تھی حضرت اسماعیل کی کہ وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین۔ ایک موقع کی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کے کچھ کھجور پڑے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، کھیلتے ہوئے آئے اور دیکھا کہ کھجور ہے تو اٹھا کر منہ میں ڈال دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فوراً جا کر پکڑ لیا اور فرمایا کخ کخ کخ، پھینکو پھینکو پھینکو، نکالو منہ سے۔ حالانکہ چھوٹے سے بچے تھے، 2 سال 3 سال کے بچے کے منہ سے کوئی چیز نکالنا یہ باپ کے لیے، اس کے رشتہ دار کے لیے، ذمہ دار کے لیے اس کے ہاتھ سے چھیننا کتنا مشکل ہوتا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرواہ نہیں کی اور فوراً ان کے منہ سے وہ کھجور نکال لیا، اس لیے کہ صدقے کا مال سید خاندان کے افراد کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک روایت ہے بخاری اور مسلم میں عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پاتا تھا، بہت چھوٹے سے بچے تھے حضرت ام سلمہ کے بیٹے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہم لوگ کھانے کے لیے بیٹھے تھے اور تو میرا ہاتھ، جیسے کہ بچے کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ یہاں سے کھاتا ہے وہاں سے کھاتا ہے، کبھی یہاں ہاتھ بڑھاتا ہے کبھی وہاں ہاتھ بڑھاتا ہے، اسی طرح سے میرا ہاتھ پورے پلیٹ میں گھوم رہا تھا۔ تو چھوٹا بچہ سمجھ کر حضور نے نظر انداز نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ تربیت فرمائی، سمجھایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹا اللہ کا نام لے کر کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ فرماتے ہیں فما زالت تلک طعمتی بعد، اس کے بعد زندگی بھر میں اسی طریقے سے کھاتا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ، اولاد کو نماز کا حکم دیا کرو، وہم ابناء 7 سنین، دراہنے کے کتنے سال کے ہوں؟ 7 سال کے ہوں۔
وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 اور فرمایا کہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس پر اس کو مارو۔ حالانکہ ابھی نماز فرض ہوئی نہیں ہے، لیکن ابھی سے عادت ڈالی جائے تاکہ جب یہ بالغ ہو جائے گا اور نماز اس پر فرض ہو جائے گی تو اس کی کوئی نماز ناغا نہ ہو جائے، قضا نہ ہو جائے۔ اور فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ اور ان کے بستروں کو علیحدہ کر دو۔ میرے محترم دوستو، اس سلسلے میں ہم سے کس قدر کوتاہی ہوتی ہے۔ بچہ 7 سال تو چھوڑیے، 10 سال کا ہو جاتا ہے، 15 سال کا ہو جاتا ہے، اسکول سے کالج پہنچ جاتا ہے، پھر بھی اس کی نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ بچپنا تو ایسے ہی گزر جاتا ہے، جوانی آتی ہے اور پھر زندگی ایسی گزرنے لگتی ہے۔ کل قیامت کے دن یہی بچے والدین کا گریبان پکڑ کر اللہ کے سامنے کہیں گے کہ اے اللہ، یہ ہمارے والدین ہیں، انہوں نے ہمیں لاڑ پیار تو بہت دیا، محبت تھی، ہم پر خرچ بہت کیا، مگر اے اللہ دین سے اور دینی باتوں سے انہوں نے ہمیں ناواقف رکھا۔ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟